السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور بچیوں، پھر میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 9۔ آج ہم لوگ سبق نمبر پہنچ گئے ہیں 9، یعنی اس سے پہلے ہم لوگ 8 سبق تک پڑھ چکے ہیں، اور آج پڑھیں گے سبق نمبر 9۔ آج جو کا ایک ویڈیو اس سلسلے میں آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں 4 حروف کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو دیکھا، جو میں نے بورڈ میں آپ کو پڑھایا، وائٹ بورڈ میں پڑھایا، اور اس میں آپ کو سمجھایا اچھی طریقے سے، اور پھر میں آپ کے سامنے ورق میں، کاغذ میں میں آپ کو یہاں پر ہر ایک کو اچھے طریقے سے یہاں پر لکھ کے دکھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اچھا، اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے 35واں دن، لیکن اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں 29، اس میں لکھا 29واں دن، لیکن جب آپ ویڈیو دیکھیں گے لیسن نمبر 9 کا، تو آپ کو موبائل میں لیسن نمبر 9 رہے گا، اور یعنی سبق نمبر 9، اور اس میں ڈے رہے گا 35واں ڈے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری کتاب ہے ایک، پہلی کاوش اردو، جس میں بالکل سیم اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کے حساب سے اگر آپ وہ پڑھتے ہیں یا پھر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو کتاب میں آپ کو 29واں دن، اور جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں سیم وہی چیز آپ کو 35واں دن میں آپ کو مل جائے گی۔ چلیے ہم لوگ آج کیا پڑھیں گے، یہاں دیکھیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 حروف والے الفاظ کو ملا کر لکھیں، پھر اسے پڑھیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو سمجھایا بتایا کہ 4 حروف اس میں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کس طرح اس کو لکھنا ہے، ایک ایک کر کے میں بتایا ہوں۔ تو اسی طرح بالکل ایک اس میں کچھ اس سے الگ ہے، لیکن مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بالکل سمجھاتے ہوئے ہم بتائیں گے، آپ غور سے دیکھیں۔ اس میں کیا ہے؟ 4 حروف والے الفاظ کو، یہی ہم لوگ کا اصل ہیڈنگ ہے۔ اسی بیس پر کام نیچے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسی بیس کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اس کو ہم سمجھائیں گے آپ کو، اس کا تو خود آپ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ مناسب سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور میری کتاب ہم سے رابطہ کر کے لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ کتاب بالکل سامنے آپ رکھیں گے اور ویڈیو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، دقت بالکل نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم سے رابطہ کر کے آپ ہم سے کتاب لے لیں گے، اس کے بعد وہ کتاب سامنے رکھ کر کے آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، بہت جلد آپ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ 4 حروف والے الفاظ، یعنی 4 حرف رہیں۔ کتنے حرف رہیں گے اس میں؟ 4 حرف رہیں گے۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ایک حرف ہو گیا، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے۔ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے؟ 4 حروف والے، تو یہ بات کلیئر ہے؟ اچھا، آگے کیا کر رہا ہے؟ الفاظ کو ملا کر لکھیں، یعنی 4 حروف کا ایک کیا بنا؟ الفاظ بنا، ٹھیک ہے؟ 1 حرف، 2 حرف، 3 حرف، 4 حرف، تو 4 حرف مل کر کے ایک لفظ بن گیا۔ ایک کیا بن گیا؟ ایک لفظ، اور لفظ کا ہی جمع کیا ہے؟ الفاظ، یعنی لفظ کہیں گے تو سنگولر مراد لیتے ہیں ایک، اور الفاظ جب کہیں گے تو وہ ہو جائے گا پلورل۔ کیا ہوگا وہ؟ پلورل، ٹھیک ہے؟ ملا کر لکھیں، ظاہر سی بات ہے، میں لکھا ہوں الف پلس ہا پلس میم پلس را، اس کا برابر دے کے رکھا ہوں۔ برابر کے بعد کیا ہے؟ خالی جگہ ہے، تو خالی میں سب کو معلوم ہے کہ خالی جگہ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے، خالی جگہ میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو برابر دے کر کے آپ کیا کرنا ہے؟ یہاں لکھنا ہے، ان 4 حرف کو ملا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو رہی بات لکھنے کی، اس کے آگے اور ایک کام ہے آپ کا۔ کیا کام ہے؟ پھر اسے پڑھیں، یعنی گویا کہ آپ کو پہلے لکھنا ہے،
سمجھ کر کس طرح لکھا جائے گا، کیسے لکھیں گے کہ چاروں حرف جو ہے الگ الگ لکھا جائے، کیونکہ وہ بچے زیادہ تر اسی میں غلطی کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لکھ نہیں پاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، دقت ہوتی ہے اسے کہ ہم اس حرف کو کیسے لکھیں گے، کیسے لکھ پائیں گے اس کو، ہے نا، ایسی دقت ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں، بہت آسان انداز میں سمجھانا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کیا لکھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے لکھیں گے چلیے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ جیسے یہاں پر کیا ہے؟ احمر، کیا ہے؟ احمر، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے بھی لکھیں گے ملا کر کے؟ اس کو آپ کو لکھنا اس طریقے سے، دیکھیں اس میں لکھ رہا ہوں، الف آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، میم، ٹھیک ہے، اس کے بعد را، الف الگ رہا، یعنی الف ہا کے ساتھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن ہا میم را تینوں ایک ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے، تینوں ایک ساتھ مل گیا، یعنی الف الگ رہا، ہا میم اور را یہ تینوں ایک ساتھ مل گئے اور الف صرف الگ رہا، یہ کیا ہے؟ احمر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ افضل، سیم اس طریقے سے آپ یاد رکھیں، جیسے یہاں الف الگ ہے جو ہا کے ساتھ نہیں ملا ہے، تو سیم یہی چیز ہے یہاں بھی، تین آخر کا جو حرف ہے یہ تینوں آپس میں مل جائیں گے ایک دوسرے سے، لیکن الف الگ رہیں گے، جیسے افضل ہے نا، فا ظل لم یہ مل جائیں گے۔ آپ کس طرح کیسے لکھیں گے آپ سوچیں، میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں الف ہو گیا، دیکھیں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، افضل، سمجھ گئے ہیں جی؟ کیا ہے یہ؟ افضل۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اطہر، کیا ہے؟ اطہر، سیم وہی چیز ہے، اس لیے میں جو ہے جس طریقے سے پہلا احمر ہے، افضل ہے، میں اسی بھیس پر میں کئی ایک مثال دیا ہوں کہ بچوں کو زیادہ تر جو ہے نا مشق میں کمزوری کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ایک ہی پیٹرن پر میں کئی ایک جو ہے الفاظ میں دیا ہوں، لفظ لکھا ہوں، تاکہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی وہ چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو احمر ہو گیا، افضل، اس کے بعد کیا ہے؟ اطہر، اطہر سیم الف اس سے الگ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں الف الگ ہے، اس کے بعد تا ہا را، یہ ہا ہو گیا۔ ہا بھی تین قسم کا ہے، آپ کو پہلے بتایا بھی ہوں، اور اس مرے گی میں شارٹ ویڈیو انشاءاللہ بنا دوں گا کہ ایک ہا بڑی ہا، ایک دو چشمی ہا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور ایک یہ ہا، یعنی تین ہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ اطہر، اطہر، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعظم، کیا ہے؟ اعظم، سیم وہی چیز، آپ یاد رکھیں اس کو، اعظم، سمجھ گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اعظم، کوئی دقت ہے؟ نہیں نا؟ ہاں سیم آپ یاد کریں، پھر آگے جو ہے بالکل سیم اسی طریقے سے لکھا جائے گا وہ بھی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے وہ بھی لکھا جائے گا، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ کیا ہے آگے؟ احقر، کیا ہے؟ احقر، کیسے لکھیں گے؟ سیم وہی چیز بالکل، یہ الف لکھ لیے، اس کے بعد ہا قاف، اس کے بعد را، سمجھ گئے؟ کیا ہو گیا؟ احقر، سمجھ گئے جی؟ اچھا اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ اسعد، کیا لکھیں گے؟ اسعد، کیسے؟ دیکھیں سیم اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے، آپ یاد کریں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، پھر اس کو بعد میں مشق کرنا ہے آپ کو، تو اس وقت آپ کو ویڈیو دیکھنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں، اسعد، ٹھیک ہے جی؟ الف سین عین دال، الف الگ ہے اس سے، سین عین دال تینوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ اشرف، اشرف سیم، اشرف، ٹھیک ہے؟ اشرف،
اچھا اشرف لکھیں تو میرا ایک آپ سے سوال ہے، آپ سے ایک کوشچن ہے، اور یہ ہے کہ اشرف میں، اب ضرور مجھے کمنٹ کریں گے اس بات پہ، ٹھیک ہے؟ اشرف میں آپ بتائیے ان میں سے کون ایسا حرف ہے جو ایک حرف دوسرے حرف سے ملے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھنے کے اعتبار سے؟ کس کے اعتبار سے؟ لکھنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ میرا سوال پھر سمجھا آپ، یہاں پر اشرف میں نے لکھا، ٹھیک، برابر دیکھا اشرف لکھا، تو یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے نا؟ تو ان لفظ میں کون کون ایسا حرف ہے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لکھنے کے اعتبار سے؟ اچھا آپ اس کو اگر دقت ہو رہی سمجھنے میں تو اس طرح آپ سمجھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، ایک لفظ میں لیتا ہوں سر، ایک سر ہے نا، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں، کتنے ہیں؟ 2 حرف ہے، کیا کیا ہے؟ سین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے، سین پلس را برابر کیا ہے؟ اشرف، ہے نا؟ سر کیا ہے؟ سر۔ اچھا اسی طریقے سے اور ایک مثال لیتا ہوں، جیسے کیا ہے؟ عین الف زا را، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ عین پلس میں کیا ہے؟ الف ہے، اس میں کتنے حرف ہیں؟ اس میں بھی 2 حرف ہیں، اس میں بھی 2 حرف ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں بھی 2 حرف، اس میں بھی 2 حرف، ٹھیک؟ تو کیا عین کے ساتھ الف ملے ہوئے ہیں؟ بتائیے، لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں نا؟ اچھا چل اور میں بتا رہا ہوں، میں یہ کیا ہے؟ از، کیا ہے؟ از۔ اچھا اس میں میرا سوال ہے، چلیے، برابر الف پلس زا، سمجھ گئے ہیں؟ تو اس میں جو ہے از، تو میرا پھر سوال ہے اس میں آپ کا میرا کہ از جو میں نے لکھا اس میں کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں، الف پلس زا، ٹھیک؟ تو ان دونوں حرفوں میں کیا 2 حرف آپس میں لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں؟ اب مجھے بتائیے، کمنٹ ضرور کیجیے اس بات پر، تاکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ بتائیے، از جو یہاں لکھے ہیں تو اس میں کیا یہ 2 حرف ہے تو کیا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لکھنے کے اعتبار سے؟ مجھے بتائیے۔ نہیں ملے ہوئے ہیں، الگ ہیں، الف الگ ہے، زا الگ ہے، جس طریقے سے یہاں پر عین اور پلس میں کیا ہے؟ الف ہے، ان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لکھنے کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سین را 2 حرف ہے اس میں بھی، تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے نیچے میں نے پھر 2 حرف لکھا جس سے ملے ہوئے نہیں ہیں، کیا ہے؟ از ہے، الف اور زا الگ ہے، الف الگ ہے جی، ہاں الگ ہے، زا الگ ہے، الگ ہے، الگ ہے، ہاں۔ تو اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کہیں ہوگا کہ الگ رہے، کہیں ملا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں کیا سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر دیکھیں اشرف میں ہے نا، کیا ہے؟ یہ اشرف ہے۔ تو اس میں میرا سوال یہی تھا کہ اشرف میں اس میں بتائیے کون سا ایسا حرف ہے یا کون سا ایسا حرف ہے جو ایک دوسرے سے لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں؟ آپ بتا پائیں گے؟ ضرور بتا پائیں گے، جیسے میں نے آپ کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ملے ہوئے ہیں؟ سین اور را، سین ملے ہوئے کس کے ساتھ؟ را کے ساتھ، را ہے، ٹھیک ہے؟ سین ملے ہوئے کس کے ساتھ؟ را کے ساتھ۔ اچھا الف سین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لکھنے کے اعتبار سے؟ نہیں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ الف الگ ہے اور یہ کیا ہے؟ سین را ایک ساتھ ملے ہوئے، پھر آخر میں کیا ہے؟ فا الگ ہے نا؟ الگ ہے نا؟ کیا ہے؟ اشرف ہے، ٹھیک؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہ انور ہے، کیا ہے؟ یہ انور۔ اس کو کیسے لکھیں گے؟ اب سوچیں کس طرح لکھیں گے، اب بتائیے مجھے، اب بتائیے اس کو کیسے لکھیں گے، جلدی بتائیے، کیسے لکھیں گے جی؟ ایسے لکھیں گے، انور، الف ہے، نون ہے اور را ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ یہ انور، یہاں الف الگ ہے نا؟ الف یہاں الگ ہے اور نون واو ملے ہوئے ہیں اور را الگ ہے۔ پھر اس میں کوئی سوال کرے کہ اس میں آپ بتائیے کون سا ایسا اس میں حرف ہے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ کیسے بتائیں گے؟ جلدی بتائیے، اس میں کون کون سا ایسا حرف ہے
جو آپس میں لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے نہیں ہیں. بتائیے کیا کیا ہے جی؟ الف ہے اور کیا ہے؟ را ہے. الف ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں ملے ہوئے ہیں. واو را کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ نہیں ملے ہوئے ہیں. الف الگ ہے. الف کی بالکل وہی شکل یہاں پر ہے جو الف سے یا تک کے بیچ میں میں نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے نا. یہاں پر بھی ہے نا جی، را بالکل وہی شکل ہے. اچھا یہ ہو گیا. ادھر دیکھیں سیم اسی طریقے سے لکھنا ہے آپ کو. کیا لکھنا ہے؟ اکبر ہے نا. کیا ہے؟ اکبر. کیسے لکھیں گے جی؟ احمر جس طریقے سے لکھنا آپ نے سیم یہی طریقے سے بھی لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے اکبر. سمجھ گئے؟ الف کاف با را. الف الگ رہا، کاف با را مل گئے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں پر گویا کہ 3 حرف ایک دوسرے سے مل گئے. وہ کیا کیا ہے؟ کاف ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے. تو یعنی صرف ایک ہی حرف آپس میں نہیں ملے، جو وہ کون سا حرف ہے؟ وہ الف ہے. سمجھ گئے ہیں؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اسود. کیا ہے یہ؟ اسود. الف سین واو اور دال. کیا ہے یہ؟ اسود. اسود میں کون کون سا ایسا حرف ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے نہیں ہیں؟ کس کے اعتبار سے؟ لکھنے کے اعتبار سے. کیا کہ نہیں ہے جی؟ الف اور دال. ٹھیک ہے. سیم وہی چیز ہمیشہ یاد رکھیں آپ بچوں. سمجھ گئے جی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ امجد. یہ کیا ہے؟ امجد. 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 سمجھ گئے؟ امجد. الف میم جیم دال. امجد. کیا ہے؟ امجد. اچھا اس کو اگر کسی کو دقت ہے اس طرح لکھنے میں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میم ہو گیا، یہ جیم، اس کے بعد یہ دال. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کوئی دقت ہے؟ نہیں ہے. اس میں گویا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک حرف ایسا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے لکھنے کے اعتبار سے ملے ہوئے نہیں ہیں. امجد. ٹھیک بچوں. اس کے بعد کیا ہے؟ افسر. کیا ہے؟ افسر. یہ کیسے لکھیں گے؟ اس طریقے سے افسر. سمجھ گئے؟ اس میں بھی سیم ہے چیز. یہاں پر 3 حروف آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہاں پر 3 حرف آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن الف اس میں بھی الگ ہے، اس میں بھی الگ ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اظفر. کیا ہے؟ اظفر. کیسے لکھیں گے؟ سیم وہی چیز اظفر. سمجھ گئے؟ اظفر. الف پلس ضا پلس فا پلس را ہے نا، اظفر. اس کے بعد کیا ہے؟ اسحر. کیا ہے؟ اسحر. اسحر. سمجھ گئے؟ اسحر. اچھا اسحر میں ہاں اگر اس طرح آپ نہیں لکھ پاتے ہیں تو ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں. اسحر. سمجھ گئے؟ سین اس کے بعد ہاں اس کے ساتھ ملا دیجیے گا. سمجھ گئے جی؟ اسحر. اس میں بھی وہی چیز ہے جو 3 حرف ایسے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک نہیں ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اسبق. کیا ہے؟ اسبق. اسبق. سیم وہی چیز ہے نا. اسبق. کیا ہے جی؟ اسبق. اس کے بعد کیا ہے؟ آخری یہ لفظ ہے. آپ سوچیں اس میں کیسے ہوگا. میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ سوچیں کیا ہوگا. اجمل. کیا ہے یہ؟ اجمل. کیا ہے جی؟ اجمل. کیسے لکھیں گے آپ سوچیں، آپ غور کریں کیسے ہو سکتا ہے اجمل. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے جس طریقے سے آپ نے اوپر میں نے بتایا آپ کو، سیم وہی چیز
لیکن آپ لکھیں کیسے؟ آپ سوچیں، آپ کیسے لکھیں گے بتائیے؟ اجمل، ٹھیک ہے، اجمل، الف جیم میم لام، 3 حروف ملے ہوئے ہیں، الف ملے ہوئے نہیں ہیں، اجمل، سمجھ گئے؟ میں ایک مرتبہ پڑھ دے رہا ہوں، آپ صحیح سن لیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھیں؟ احمر، 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 افضل، 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 اطہر، 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 اعظم، 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 احقر، احقر، اسعد، اسعد، اشرف، اشرف، انور، 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 اکبر، 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 اس کے بعد اسود، کیا ہے؟ اسود، اس کے بعد امجد، 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 افسر، 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 اظفر، 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 یہ کیا ہے؟ اسحر، 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 اس کے بعد کیا ہے؟ اسبق، 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 اس کے بعد اجمل، کیا ہے؟ اجمل، اجمل۔ گویا کہ آپ نے آج لیسن نمبر 9 اور دن آج کا ہے آپ کا 35واں دن ہے، اور اس میں اگر آپ میری کتاب پہلی کاوش سے اردو میں پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے انوسار آج کا جو دن ہے وہ ہے 29واں دن۔ کتنا دن؟ اگر آپ کتاب سے پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں آپ کو یہ ویڈیو کتاب میں کتنا ہے؟ 29واں دن میں مل جائے گا آپ کو۔ اور اگر موبائل سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملے گا یہی سیم چیز کتاب میں جو ہے موبائل میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا 35واں دن میں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہی سے میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔